السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم مفتی السلام۔ طارق مسعود کے حوالے سے ایک حدیث گزری ہے، بیان کر رہے ہوں، ذرا اس کی تحقیق کر کے بتائی جا سکتی ہے کہاں تک کریکٹ ہے؟ کہاں تک کریکٹ ہے؟ رومانہ ہے، آپ ان کی آواز سے مانوس ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور وہ جو روایت پیش کی گئی ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے، اس کے بارے میں اگر سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کے فتاوجات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو پھر آپ کی شاید طبیعت پر گراں گزرے، لیکن میں مفتی طارق مسعود صاحب چونکہ دیوبندی ہیں، حنفی ہیں، اس لیے حنفی مکتب فکر سے ہی ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا، اس امید پر کہ یہ پیغام مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں پہنچے۔ یہاں اس سے پہلے کہ میں ان کی آواز آپ کی خدمت میں پیش کروں، وہ حدیث کیا ہے جو انہوں نے بیان کی ہے، رومانہ اس پر تحقیق کرنا چاہتی ہیں، اس سے پہلے کہ میں اس پر اپنی رائے کا اظہار کروں، چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی طارق مسعود ہوں یا طارق جمیل صاحب ہوں یا حنفی یا دیوبندی دیگر علماء ہوں، ان کے یہاں طارق جمیل صاحب کے یہاں تو بھرمار ہوتی ہے جھوٹی روایات بیان کرنے میں، ان کے یہاں تو بہت تساہل ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب قدرے بہتر ہیں، لیکن بعض مرتبہ مفتی طارق مسعود صاحب بھی جھوٹی روایت، جس طریقے سے کہتے ہیں نا مکھی پر مکھی مارنا، پچھلے دنوں ایک حنفی بھائی نے میرے خلاف ویڈیو بنائی تھی، اس نے بھی ایسی مکھی پر مکھی ماری تھی، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے خیال کی تردید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ابو یوسف کے حوالے سے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ بہرحال مفتی طارق مسعود صاحب کو ہمارے گھر میں بھی لوگ دیکھتے ہیں، بلکہ میری نواسیاں کہہ رہی تھی کہ وہ ٹلو مٹلو شاید انہوں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہوا ہے، اور وہ جس ولاگ میں وہ گھی نکالتے ہوئے نظر آئے ہیں نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کے بچوں میں برکت عطا فرمائے، ان کی نسلوں میں موحدین ہوں، اور انہیں اللہ تعالیٰ شرک سے پاک رکھے، اور ان کی ان جیسے جو لوگ بغیر تحقیق حدیثیں بیان کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی اس ویڈیو کے ذریعے اصلاح فرما دے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے کیا کہا ہے یہ آپ کی خدمت میں رکھی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ انار میں، ہر انار میں ایک دانہ ایسا ہے جو جنت کا ہے۔ یہاں مفتی طارق مسعود اس حدیث کو پیش کر رہے ہیں جسے کہا جاتا ہے کہ ایک انار میں دانہ، ایک انار میں ایسا ہوتا ہے جو کہ جنت کا ہے۔ یہ جو حدیث ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ علامہ البانی نے اس کو جھوٹا قرار دیا ہے، شیخ ابن باز نے جھوٹا قرار دیا ہے، تو کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ تو سعودی علماء یا اہل حدیث علماء کے فتوے ہی نقل کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو ان کے اندر عیب دکھانے کے لیے۔ اللہ گواہ ہے، عیب مراد نہیں ہے۔ لا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ تو ہم آپ کے لیے اصلاحی پیغام لے کر آئے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے شاگردوں تک یا ان کے بچوں تک یہ پیغام آپ پہنچا دیجئے کہ یہ روایت جب دارالعلوم دیوبند سے پوچھی گئی، جب یہ روایت بنوری ٹاؤن کے بڑے اساتذہ اور مشائخ سے پوچھی گئی، حنفی علماء کا موقف کیا ہے وہ آپ سن لیجئے۔ دارالعلوم دیوبند میں سوال کیا گیا، انار کی فضیلت کے بارے میں تحقیق مطلوب ہے۔ ماہنہ محاسن اسلام شمارہ نمبر 257 فروری 2021 کے صفحہ نمبر 29 پر ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انار کے ایک دانے کو اٹھایا اور اس کو کھا لیا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ زمین کے ہر انار میں جنت کے دانوں میں سے ایک دانہ ڈالا جاتا ہے، شاید یہ وہی ہو۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ پھر فائدے میں لکھا ہے کہ اس ارشاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بھی روایت کیا گیا ہے۔ اب اس روایت کی تحقیق بنوری ٹاؤن، دارالعلوم دیوبند اور کئی بڑے ادارے دیوبندیوں کے جو آپ کے ہم مسلک ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب، دیوبند کی جو تحقیق ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر دیوبندیوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر میں یہ کہتا کہ شیخ عبدالعزیز بن باز نے یا علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یا زبیر علی زئی کی تحقیق یہ ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، تو آپ یہ کہتے کہ یہ تو جناب اہل حدیث ہیں اور حنفی مذہب کی جتنی بھی روایات ہیں ان کو ساری کی ساری جھوٹی ہی یا ضعیف نظر آتی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہمیں اپنی جان بھی اللہ کو دینی ہے بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے بارے میں جھوٹی بیان کرنا یہ تو بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب قدرے
کتنی تقریروں میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان جھوٹی بات کو منسوب کرتا ہے تو گویا کہ اس نے گویا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا ہے۔ تو طارق جمیل صاحب کے یہاں تو یہ بہت تساہل پایا جاتا ہے اور ان کے یہاں تو بھرمار ہے جھوٹی روایات کی، لیکن یہ کبھی کبھار مفتی طارق مسعود صاحب بھی جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ پٹری سے اتر جاتے ہیں ان کی زبان میں، تو یہ کئی مرتبہ پٹری سے اتر جاتے ہیں اور بلا تحقیق گفتگو کر دیتے ہیں، مکھی پر مکھی مارنا اس کو کہتے ہیں۔ جیسے میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنائی تھی نا اس حنفی بھائی کی جس کے قول کی تردید امام ابو حنیفہ نے کی ہے، اب اسے یہی نہیں پتا وہ حنفی ہے اور اس کے امام یہ کہتے ہیں کہ یہ تیرا موقف درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ دیوبندی ہیں مفتی طارق مسعود صاحب، اور دیوبندی مکتب فکر کی جو تحقیق ہے انہوں نے اس حدیث کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے جواب نمبر 603550 پر نقل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال میں انار کی فضیلت کے بارے میں ذکر کردہ روایت موضوع اور گھڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سوال میں انار کی فضیلت کے بارے میں ذکر کردہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے، لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ جمہور ائمہ جرح و تعدیل نے مذکورہ روایت کو باطل قرار دیا ہے۔ قال الذهبي في الميزان عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ پھر حدیث بیان کری ہے اور اس کے بارے میں لکھا ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے موضوعات میں نقل کیا ہے، یہ جھوٹی روایت ہے۔ آپ ہی کے مکتب فکر کی جن کی آپ کئی مرتبہ دفاع بھی کرتے ہیں، مکہ مکرمہ میں تقریر کرتے ہیں نا، اگر آپ گوگل کر لیں مفتی طارق مسعود صاحب تو آپ کو نظر آ جائے گا مفتی مکی صاحب بھی، مولانا مکی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹی روایت ہے۔ تو احناف کے یہاں بھی اس روایت کو جھوٹا اور موضوع قرار دیا ہے، جو کہ مفتی طارق مسعود صاحب، آپ نے اسلامک ریسرچ کے نام پر ایک چینل ہے اور اس کے ہزاروں ویورز، لاکھوں ویورز ہیں یار، ہمارے تو اتنی ویورشپ ہوتی بھی نہیں ہمارے چینل کی، ان کے یہاں تو، اور اس میں صاحب آپ دیکھیں تو اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہوئے نظر آ جائیں گے، اور یہ کسی نے تحقیق نہیں کی ہوتی کہ جناب یہ جھوٹی اور من گھڑت روایت ہے۔ اب اگر ہم یہ کہہ دیں گے کہ طارق مسعود صاحب نے غلط بیانی سے کام لیا ہے اور ہم یہ اصلاح کے پہلو سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب، آپ کے بچوں میں اللہ رب العالمین موحد پیدا کرے، انہیں شرک سے بچائے اور آپ کی نسلوں کو بھی اللہ رب العالمین موحد بنائے، جو قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات نشر کرنے والے ہوں، مکی پر مکی مارنے والے نہ ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس چینل کی اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اپنی رائے سے ہمیں نواز سکتے ہیں، اور کسی کی طبیعت پر اگر کوئی لفظ میرا گھرا گزرا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پیغام کو مفتی طارق مسعود صاحب تک ضرور پہنچائیں گے تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ غیر شعوری طور پر انہوں نے جھوٹی روایت کو بیان کیا ہے اس سے توبہ کر لیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون۔